الخوارزمی مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانے کے لیے بغداد پہنچے۔ الخوارزمی کو بے پناہ صلاحیتوں اور قابلیت کی بدولت بطور ماہر فلکیات اور بیت الحکمت کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ مامون الرشید کی ہدایت پر الخوارزمی کی سربراہی میں سائنسدانوں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا۔ الخوارزمی کو اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ الگوریدم لاطینی میں الخوارزم کا نام کر دیا گیا۔ انہوں نے جدید ریاضی کی بنیاد رکھی اور علم فلکیات میں بھی اہم دریافتیں کی۔ الخوارزمی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ الخوارزمی ایک عظیم ریاضی دان، ماہر فلکیات، نجومی، جغرافیہ نگار اور اسکالر بھی تھے۔ وہ بغداد میں خلیفہ مامون الرشید کی حکمرانی میں قائم ہونے والے سائنسی تحقیقی اور تعلیم و تربیت کے مرکز بیت الحکمت سے منسلک رہے، جہاں سنہری اسلامی دور کے ذہین اور فطین عالم موجود تھے۔ الخوارزمی ان تعلیم یافتہ شخصیات میں تھے جنہیں بیت الحکمت میں خلیفہ مامون الرشید کی رہنمائی میں خدمات پیش کرنے کا موقع ملا۔ الخوارزمی کی وجہ شہرت ان کی تصانیف ہے، خاص طور پر ریاضی کے شعبے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ آج بھی ان کا شمار معتبر مسلمان سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ الخوارزمی کا سب سے بڑا کارنامہ الجبرا، جس پر ان کی ایک کتاب موجود ہے اور انہیں الجبرا کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ الخوارزمی کو اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ابو عبداللہ بن محمد بن موسیٰ الخوارزمی 780 عیسوی میں خوارزم کے شہر میں خیفہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب ایرانی نسل گھرانے سے تھا، تاہم انہیں بچپن سے ہی مطالعے کا بہت شوق تھا۔ محمد بن موسیٰ کو لوگوں سے میل ملاپ رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا زیادہ وقت مطالعہ کرنے میں گزرتا، جس کے باعث انہیں شہر کے بہت کم لوگ جانتے تھے۔ اس زمانے میں بغداد سائنس اور تجارت کا مرکز تھا، جس کے سبب دنیا بھر سے سائنسدان اور تاجر ادھر کا رخ کرتے تھے۔ بغداد اس وقت وسیع اسلامی سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا، جس پر عباسی خاندان کے خلیفہ مامون الرشید کی حکمرانی تھی۔ خلیفہ مامون الرشید کے نام سے ایک بیت الحکمت نے ایسا ادارہ قائم کیا جو ترجمے اور سائنسی علوم میں تحقیق کا اہم مرکز تھا۔ وہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اس دور کے عظیم دانشور موجود تھے اور اسے عربی سائنس کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اکثر کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں، کیونکہ عربی سلطنت کی سرکاری زبان تھی اور قرآن مجید کی وجہ سے بھی عربی زبان کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ الخوارزمی نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا شروع کیا۔ اس کے لیے وہ بیت الحکمت میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ وہ 820 عیسوی میں خوارزم سے ہجرت کر کے بغداد پہنچے، تاہم جان پہچان نہ ہونے کے باعث کوششوں کے باوجود انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ بالآخر انہوں نے ایک مقالہ تحریر کیا اور بیت الحکمت جا کر جمع کرا دیا تاکہ اسے اہل علم پڑھ سکیں اور ان کے لیے وہاں داخلے کی گنجائش نکال سکیں۔ اگلے روز جب بیت الحکمت میں موجود دانشوروں نے تھیسس پڑھا تو وہ بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حاکم وقت خلیفہ مامون الرشید کی خدمت میں وہ مقالہ پیش کیا۔ خلیفہ نے فوری طور پر الخوارزمی کو طلب کیا اور چند عالموں نے مقالے کے حوالے سے ان کے ساتھ سوال و جواب بھی، اور الخوارزمی نے ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے اور اتنی خوبصورتی سے اپنے تھیسس کا دفاع کیا کہ انہیں بیت الحکمت میں داخلہ مل گیا۔ وہ دنیا کا پہلا تھیسس تھا جو کسی نے لکھا ہوگا اور اس کا دفاع بھی کیا ہوگا۔ آج پی ایچ ڈی کی ڈگری کا حصول اسی واقعے کا تسلسل ہے۔ ان کی قائم کردہ روایت آج دنیا میں امر ہو چکی۔ آج پی ایچ ڈی کے حصول کے لیے ہر شخص کو تھیسس لکھنا ہوتا ہے اور پروفیسرز کے آگے ایک بورڈ کے سامنے اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ الخوارزمی اس واقعے کے بعد خلیفہ کے دربار کی ایک اہم شخصیت بن چکے تھے۔ خلیفہ مامون الرشید ان کی قدر کرنے لگے اور ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھنے لگے۔ خلیفہ نے الخوارزمی کی بے پناہ صلاحیتوں اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں بطور ماہر فلکیات اور بیت الحکمت کا لیڈر سربراہ مقرر کر دیا۔ الخوارزمی نے بیت الحکمت میں ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد مختلف علوم میں تحقیق شروع کی، مشاہدات کیے۔ وہ عظیم فلسفی، ریاضی دان، جغرافیہ نگار، ماہر فلکیات ہونے کے علاوہ علم نجوم پر بھی گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ سوچئے،
انہوں نے خلیفہ مامون الرشید کی لائبریری میں دستیاب کتابوں سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ بیت الحکمت میں انہوں نے ریاضی، جغرافیہ، فلکیات، تاریخ، لاطینی، یونانی اور ہندوستانی علوم کا مطالعہ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید عباسی سائنسی علوم میں تحقیق اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والی شخصیات میں ایک تھے۔ انہوں نے بغداد میں علم فلکیات کی تخلیق کے لیے رستگاہیں بنوا رکھی تھی اور وہ یونانی کتب کے عربی میں تراجم کروانے کے شوقین بھی تھے۔ وہ اہل علم، اہل قلم کے قدردان تھے، بلکہ دانشوروں کو اپنے دربار کی زینت بنانے کے لیے بھی کوشاں رہتے تھے۔ وہ مصنفین سے باقاعدہ فرمائش کر کے کتابیں لکھواتے، انہیں سہولیات فراہم کرتے اور معاشی طور پر خوشحال بھی رکھتے۔ اس کے علاوہ مختلف علوم میں ہونے والے مناظروں میں نہ صرف دلچسپی لیتے بلکہ ان میں خود بھی شریک ہوتے۔ الخوارزمی نے اپنی دانش اور علمی قابلیت کی بدولت خلیفہ مامون الرشید کے دل میں جگہ بنائی۔ خلیفہ نے انہیں یونانی سائنسی کتابیں جمع کر کے ان کا عربی میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے خلیفہ مامون کا حکم بجا لاتے ہوئے مختلف کتابوں کے ترجمے کیے۔ ان کتابوں میں مختلف سائنسی شعبوں کا احاطہ کیا گیا تھا، جن میں فلسفہ، ریاضی، علم بصیرت اور علم فلکیات وغیرہ شامل تھے۔ اس زمانے کی عظیم سائنسی کامیابیوں میں الخوارزمی کی بے پناہ خدمات شامل ہیں۔ 9ویں صدی کی دوسری دہائی میں خلیفہ مامون الرشید کی بنوائی گئی رصدگاہوں میں جب یونان علم فلکیات کے تنقیدی جائزے کا آغاز ہوا، اس دوران الخوارزمی کی سرپرستی میں متعدد محققین نے مل کر سورج اور چاند سے متعلق مشاہدے کیے۔ خلیفہ نے دمشق کے مشہور پہاڑ جبل قاسیون کے ڈھلوان پر ایک رصدگاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں دمشق شہر صاف دکھائی دیتا تھا، اور اس رصدگاہ کی تعمیر کا مقصد مزید اعداد و شمار کو اکٹھا کرنا تھا، اور وہاں الخوارزمی اور ان کے ساتھیوں نے اہم مشاہدے بھی کیے۔ مامون الرشید کی ہدایات پر الخوارزمی کی سربراہی میں سائنسدانوں نے دنیا کا نقشہ بنایا، کیونکہ اس سے قبل یونانی ماہر فلکیات ٹونومی کی طرف سے بنائے گئے نقشے میں اہم اسلامی شہر جیسا کہ مکہ مکرمہ اور سلطنت کے دارالحکومت بغداد شامل نہیں تھے، کیونکہ جب ٹونومی نے نقشہ بنایا اس وقت بغداد شہر وجود میں ہی نہیں آیا تھا اور مکہ مکرمہ کو اس نے اہمیت نہیں دی۔ الخوارزمی اور ان کے ساتھیوں نے مکہ اور بغداد کے درمیانی فاصلے کو ناپنے کا منصوبہ تیار کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے چاند گرہن کے دوران پیمائش کی اور اعداد و شمار لے لیے۔ سہولیات کے فقدان کے باوجود اس قدیم زمانے میں دونوں شہروں کا جو درمیانی فاصلہ ناپا گیا، اس میں آج کے دور میں اعداد و شمار کے مطابق صرف معمولی سا فرق پایا جاتا ہے۔ سورۃ الارض الخوارزمی کی کتاب کو معتبر گردانا جاتا ہے، جس کی بدولت انہیں اسلام کے پہلے جغرافیہ نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہ کتاب انہوں نے 833 عیسوی میں مکمل کی اور اسی سال میں خلیفہ مامون الرشید کا انتقال ہوا۔ اس کتاب میں 500 شہروں کے طول و عرض اور طول البلد کے ٹیبل موجود ہیں۔ اس کتاب میں مختلف مقامات کو قصبوں، پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر ٹیبل میں ان جگہوں کی ترتیب جنوب سے شمال کے حساب سے کی گئی تھی۔ تاہم یہ تمام کامیابیاں ان کے ریاضی کے شعبوں میں کارناموں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہیں۔ الجمع و تفریق ان کی کتاب کو ریاضی میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب 825 عیسوی میں لکھی گئی۔ اس کتاب میں حساب سے متعلق مختلف ہدایات بتائی گئی ہیں۔ اس کتاب میں الخوارزمی نے ریاضی کے ایسے غیر واضح قواعد کو یکجا کیا جن کے بارے میں صرف چند افراد کو علم تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان قواعد کو ایک ہدایت نامے کی شکل دی۔ انہوں نے ہندوستانیوں کو ایجاد کردہ اعشاری نظام اور اس میں شامل صفر کو عملی مثالوں کے ذریعے عام فہم بنا کر پیش کیا، اور الخوارزمی کی اس کام کی بدولت آج ہم جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم جیسے عوامل کو زبردست سہولت کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ الخوارزمی کا عظیم ترین کارنامہ کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ، جسے الجبرا پر دنیا کی پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ الجبرا کی مدد سے روزمرہ حسابی مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاطینی اور یورپی زبانوں میں اس کتاب کے ترجمے ہوئے، اور کئی صدیوں تک یورپی ممالک کی یونیورسٹیز میں بھی ان جدید ریاضی کی کلیدی کتاب کے طور پر انہیں پڑھایا جاتا رہا۔ یورپی زبانوں میں ترجمے کیے گئے، اس کا عربی عنوان مختصر کر دیا گیا، جو آج الجبرا کر کے
چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ الگوریدم لاطینی میں الخوارزم کا نام کر دیا گیا اور یہ مسلمان ریاضی دان اسی نام سے مغرب میں مشہور ہوا۔ 20ویں صدی عیسوی میں جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو اس شعبے کے ماہرین نے کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھنے کا منظم طریقہ وضع کیا، جسے الخوارزمی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے الگوریدم کہا جانے لگا۔ الخوارزمی نے 1000 سے زائد کتابیں تحریر کی، جن میں 800 صرف ریاضی کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ ریاضی میں انہیں الجبرا کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بلا شبہ الخوارزمی کو شہرت ریاضی میں بے پناہ خدمات کی بدولت ملی، تاہم ان کی تحقیق کا دائرہ نہایت وسیع تھا۔ انہوں نے ریاضی کے علاوہ فلکیات، جغرافیہ، سائنس کے کئی دوسرے شعبوں میں خود کو منوا لیا۔ الخوارزمی نے 70 برس کی عمر پائی اور 850 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ الخوارزمی نہ صرف عرب کے نمایاں سائنسدانوں میں شامل تھے بلکہ دنیا میں سائنس کا ایک اہم نام ہے۔ انہوں نے جدید ریاضی کی بنیاد رکھی اور علم فلکیات میں بھی اہم دریافتیں کی۔ الخوارزمی کی تحریریں اس دور کی اہم ترین سائنسی کتب میں شامل ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف کے مغرب میں بھی 1 سے زیادہ ترجمے کیے گئے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔